بات کر لی، اب ہم چند ایک حقائق قرآن میں سے اٹھا کر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو میری محبت سے دور کر دیتی ہیں، تو اس کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ 8 چیزیں بتاتا ہے انسان کو، ٹوٹل 8 چیزیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ماں یا باپ، اس کے بعد اولاد، بیٹا بیٹی میں سے کوئی، بیوی یا شوہر، بھائی یا بہن، اور قریبی رشتہ دار، اس کے بعد مال دولت، کاروبار اور حویلیاں اور جائیدادیں۔ یہ ٹوٹل 8 چیزیں بنتی ہیں، اور ان کی جب محبت دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ جائے گی، اور جو آج کل سینیریو بھی ہر طرف نظر آتا ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے یہ جو 8 بت ہیں ان کو توڑنا پڑے گا، ان کی محبت کو اللہ کی محبت سے کم کرنا پڑے گا۔ جب ان کی محبت اللہ کی محبت سے کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت، عشق اور اخلاص کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کو پہچاننے، اس کی قربت، اس کی تلاش کی راہ پر اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اگر میں اس بات کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے الفاظ میں سمجھانے کی صحیح کوشش کروں تو آپ فرماتے تھے، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستیا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو وہ مسیت کا استعارہ، مسجد انہوں نے استعارہ پیش کیا ہے، تمثیل پیش کی ہے، اس کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ اپنے دل کی مسجد کو صاف کر۔ اور اس کی ایکسپلینیشن شاید حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرما گئے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو اگر آپ اس شعر پر توجہ فرمائیں تو سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں جو 8 بت بتائے گئے ہیں جن کی محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، وہ کون کون سے تھے؟ مال، دولت، دنیا کے اندر آپ کی جائیداد اور کاروبار آ گیا، اور رشتہ و پیوند میں باقی 5 رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، اور تمام جو میں نے پہلے گنوائے تھے، اور اس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں شاید آ رہی ہو یا بعد میں آپ سنیں تو آئے کہ ہم تو ان کو بت نہیں مانتے، ہم تو ان کو پیار کرتے ہیں، لیکن یہ سارا عمل لاشعوری طور پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ شعوری طور پر ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اس سے محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری محبت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، میری محبت جو ہے باقی محبتوں پر حاوی ہونی چاہیے، تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ پھر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کی آیتوں کو غور و فکر کر کے، سمجھ کے، اور اپنے دل کی جو آلائشیں ہیں ان کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک ایکٹیویٹی میں بتا دیتا ہوں، جو لوگ آڈینس اس وقت سن رہے ہیں وہ کائنڈلی کیا کریں، میں نے بھی یہ طریقہ کچھ عرصہ پہلے کیا اور بڑا ایفیکٹو یہ طریقہ ہے کہ ایک کاغذ پینسل لیں، بعد میں بے شک اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دیں، لکھیں کہ ان 8 چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے، کیونکہ ہر کسی کا بت ڈیفرنٹ ہے، کسی کو پیسے سے زیادہ پیار ہے، کسی کو کاروبار سے ہے، کسی کو بچے سے ہے، کسی کو ماں سے ہے، کسی کو بیوی سے ہے، ہونے چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ میں ان سے محبت کا بھی طریقہ اور جو اسلامک وے ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کیا ہے وہ بھی ایکسپلین کروں گا، اور آگے پوری یہ سیریز ریلیشن شپ کی ہے جس میں ہم پیرنٹس کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اسپاؤس کے ساتھ یہ سارے ریلیشن شپس انشاءاللہ ڈسکرائب کریں گے۔ تو ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں نا ان کو ہم نے لکھ لینا ہے کہ سب سے بڑا بت کون سا ہے، پہلا کاروبار، پھر دوسرا بت پیسہ، تیسرا بت اولاد، چوتھا بت بیوی، 5واں بت بہن بھائی، وہ لکھ لینے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں
ان سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے لیے خالصتاً میں اب ان سے محبت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں ان سے محبت کروں گا اس کا حاصل حصول تو ہوگا۔ تو ہمارا سارا وہ سینیریو، ساری پکچر چینج ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے چھوٹے بتوں کو توڑیں اور پھر اینڈ پر آخر میں جو بڑا بت، حبل نامی بت ہے، اس کو توڑنا آسان ہو جائے گا، اور پھر بے فکری اور سرشاری کا اور خماری کا ایک سفر جو ہے وہ رواں دواں ہو جائے گا۔